والد صاحب چاول لائے، غریب گھر تھا تو ثابت چاول اور بہترین چاول کم ملتے تھے، تو جو زیادہ اچھے چاول تھے اماں جی نے ایک دفعہ پکائے تو وہ بڑے اچھے لگے، تو سب نے تعریف کری کہ چاول بڑے اچھے ہیں۔ تو تھوڑے دنوں کے بعد چاول پکے تو وہ والے نہیں تھے، تو ابا جی کہنے لگے والدہ سے کہ وہ چاول کتنے نہیں، یہ نویں پکا لینے آج۔ تو اماں جی فرمانے لگی کہ چاول بڑے سونے تھے، پیارے تھے، میں نے رکھ دیے ہیں، 10 محرم کو امام حسین کی نیاز پکائیں گے۔ ہمارا نا آپ نے ناراض نہیں ہونا، محفل میلاد کی ہو یا 10 محرم کی ہو تو نہیں جاؤ گے ناراض؟ محفل کے منتظمین اگر مجھ سے بگڑ نہ جائے تو بات کر دوں، کم مشکوک ہو گیا، رہن دئیے کوئی اور ہی کر لئیے، کر دیں جی۔ محفل شریف کی جو لنگر ہے اس کو کہتے ہیں یہ تبرک ہے، ایسے ہی ہے، ہوتا بھی ہے، وہ تبرک ہوتا ہے نا جی۔ تو جو شاپر میں چاول تبرک صاحب ہیں وہ نعت خواں بھی کھا لے گا، کوئی مسئلہ نہیں، اس کے لیے مرغن غذا کی کیوں اہتمام کیا ہے؟ اس کو تبرک نہیں گزرتا الگ سے، پیر صاحب کو نہیں گزرتا، ان کے الگ سے نہیں گزرتا یہ تبرک۔ وہ خدا کے بندو، غریب کو تو لوگ اب تو تگڑے بندے افطاریاں بھی سیاسی کراتے ہیں، وہ تو دعوتوں میں بھی تگڑوں کو بلاتے ہیں۔ یہ محفل میلاد تھی، محرم کی محفل تھی، 11ویں کی محفل تھی، جس میں ماڑے ماڑے لوگ آتے تھے، تم نے اس میں بھی غریبوں کا شاپر والا چاول بنا دیا اور امیروں کے لیے لنگر مہمان خصوصی کے لیے تم نے الگ سے بنا دیا۔ کاش میلاد کی محفل میں تم زیادہ بوٹیوں والے چاول پکاتے، سب کے لیے ایک جیسے، اور غریب کو پرات بھر کے دی جاتی۔ اس کے بچے جو سارا سال گوشت سے لڑائی کرتے ہیں وہ چاروں بچے ساتھ لے آتا، اور جب بچے چھوٹے چھوٹے دیہاتی غریب وہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو ابا جی سے پوچھتے ابا جی آج کی ہے؟ یہ بھی ایک سبق ہے میلاد کا، آج کی ہے، سانوں تے کدی این گوشت نہیں لپا، آج کی ہے۔ ابا جی تھپکی دے کے پیار کر کے، ہو سکتا ہے ابا رو ہی پڑتا، رو کے کہنا پتر آج رج رج کھاؤ بوٹیاں، آج رسول پاک دا میلاد شریف، مجھے بتلاؤ نا۔ دیکھو نا، میں آپ بڑا اہتمام کیا آپ نے، آپ بڑے پیارے لوگ ہیں، پر میری ڈیوٹی لگائی ہے نا آج آپ نے سمجھانے کی۔ دیکھو بچے کے ولیمے پر جس ترتیب سے محنت کر کے ہم لنگر کا بندوبست کرتے ہیں، ڈھونڈ کے نائی، ڈھونڈ کے کسائی، ڈھونڈ کے، امام حسین کے نیاز میں بھی اسی طرح ہی کرتے ہو، میلاد میں بھی اسی طرح ہی کرتے ہو، یہی کام کرتے ہو۔ ایک مثال اور دیتا ہوں، میں نے اپنے ماں باپ سے سیکھا یہ ادب، اور وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، سادہ تھے۔ میری اماں جی مجھے کہتی محرم والے دن کہ جا مینوں نا ٹوٹیاں لیا دے، میں کھیر منڈنی ہے۔ ٹوٹیاں تو پتا جے؟ چلو شکر ہے تسی کافی بندے پینڈو نکل آئے ہو، ورنہ تو لوگ مانتے نہیں کیسی پینڈو ہوں۔ ٹوٹیاں لا دو، تو مینوں ذرا سائیکل تے جانا پیندا سی 2-3 کلومیٹر، تو میں کہتا اماں جی میں پوچھیا استاداں نو، ختم پرات وچ بھی ہو جاتا ہے، آپ دلا لیں ہو جاتا ہے، پلیٹوں میں بھی مطلب کوئی مسئلہ نہیں۔ اماں جی کہندے تو نا اپنے مسئلے رکھ اپنے کول، میں نے ٹوٹیاں لیا کے دی، تو وہ چلے جاتا۔ ایک دن میں تھوڑا سا نا تنگ ہو کے بھی گیا، یار حد ہو گئی ہے، اماں جی مسئلہ سمجھتی نہیں، میں اتنے بڑے مفتیوں کا قول سنا رہا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی والدہ امام صاحب کے ایک شاگرد تھے، وہ واعظ تھے، بڑی زبردست تقریر کرتے۔ امام صاحب کی ماں کہتی جاؤ مجھے اس سے مسئلہ پوچھ کے بتاؤ، تو امام صاحب کہتے اماں مجھ سے مسئلہ پوچھ لے، تو ماں کہتی تو بچہ ہے، ماں کے لیے تو بچہ ہی تھے نا، وہ اس سے مسئلہ پوچھیں۔ تو حضرت امام صاحب اپنی والدہ کا وہ استفتاء سمجھے لے کے اس شاگرد کے پاس جاتے، مسئلہ کہتا استاد جی مجھے تو نہیں نا مسئلے آتے، آپ بتائیں۔ تو امام صاحب کہتے میری اماں تیرے نام پہ مطمئن ہوتی ہے، یہ احترام دیکھو۔ فرماتے اچھا میں تجھے اس سوال کا جواب بتاتا ہوں، پھر تو مجھے بتا، اور پھر میں اپنی اماں کو جا کے بتاؤں گا، تاکہ میری بوڑھی ماں سادی طبیعت ہے وہ ذرا اطمینان میں آ جائے گی۔ وہ میری اماں جی مجھے کہنے لگی ٹوٹیاں تے لے آنی پڑیں گی، میں چلا گیا لے کے آیا،
لا کے میں نے پیش کر دی. تو میں نا اس دن تھوڑا سا میں نے پوچھا گھبرا کے, میں کہ اماں جی مثلا ٹوٹیاں کی ایڈی لوڑ کا دی, بغیر ٹوٹیاں تو نہیں امام حسین دے نام دی کھیر ونڈی جاندی, ضرورت کی ہے؟ تو اماں جی کو پتا تو تھوڑا غصے میں گیا ہے, پسینے میں شرابور واپس آیا ہے.